بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. دوستو، یہ سورہ واللیل کی آیت 5, 6, 7 پڑھی ہے. کل بھی یہ آیت پڑھی تھی اور اس کے پہلے ہی جملے پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، سو جس نے دیا. کیا دیا؟ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے غریب کو، مسکین کو، فقیر کو، یتیم کو، بیوہ کو، تنگ دست کو، مقروض کو دیا. قرآن کریم میں دوستو پہلے ہی پارہ سورہ بقرہ میں ایمان والوں کی علامت بتائی گئی ہے. وہاں تفصیل سے بات ہوئی تھی. پورے کا دہرانا ضروری نہیں ہے. ایمان کی علامت میں ایک علامت بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے تم کو کھلایا ہے، دیا ہے. آپ میں سے کوئی بھی انسان ماں کی پیٹ سے، ہم اکثر کہتے ہیں آپ کو کہ ایک پمپرس بھی لے کے نہیں آئے تھے. آپ لائے تھے جی، اور لے کے کیا جائیے گا؟ کفن. اس سے زیادہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے کچھ لے جانے کی. تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پر غریب، مسکین، بیوہ، فقیر، یتیم کو دے دینا. کس کی رضا کے لیے؟ اس لیے نہیں دینا کہ آدمی میری تعریف کرے گا. اور کبھی کسی کو کچھ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی دینے کی، تو اس کے ریٹرن میں ان سے کوئی خیر کی امید آپ نہ رکھیے. یہ بھی نہ بولیے کہ یہ آدمی بہت بڑا نمک حرام ہے. یار ہمارے یہاں بولتے اردو والے، یہ آدمی بہت بڑا نمک حرام ہے. کیا مطلب؟ کہ کل آیا تھا دبئی میں، اس کا ویزا میں نے نکالا، اس کو میں نے اپنے پاس رکھا، اس کو کھانا میں نے کھلایا، جیب خرچ میں دیتا تھا. دیکھ تو کتنا بڑا یہ طوطا چشم ہے. یہ اردو کی اصطلاح ہے. کیا ہے؟ طوطا چشم. جی احسان فراموش آدمی ہے یار، بھول گیا. نہیں، ہمارے یہاں اردو میں بولتے نیکی کا دریا میں ڈال، ریٹرن کچھ بھی مت لے. میں نے آج دوسری رکعت میں پڑھا ہے ایک واقعہ سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا، جنتی عورتوں کی سردار. دونوں بچے امام حسن اور حسین بیمار پڑ گئے. جلدی جلدی سن لو چکا بات کم رہتا ہے میرا. انہوں نے نظر مانی، یعنی منت مانی کہ یا اللہ میرا یہ بابو، میری زبان میں بولتے بابو چھوٹے بچوں، آپ کیا بولتے مجھے نہیں معلوم، کہ یا اللہ یہ میرا نونہال جی، میرے آنکھ کی ٹھنڈک، اگر صحت ہو گئی تو یا اللہ میں تیری خوشی کے لیے میں 3 روزے مسلسل رکھوں گی. پورے گھر والے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ. بند کر لیا موبائل، کس کا بج رہا ہے یار؟ لو کھونا پڑے گا، اس کو بند کر دینا. کہا کہ میں روزہ رکھوں گی، میرے شوہر اور ان کی جو ایک کام کرنے والی ہے وہ. یہ تو دونوں چھوٹے بچے ہیں. لے یہ دجال کی طاقت ہے. دیکھو اٹھا کے لے گیا، نہیں لے گیا باہر. نماز خراب کر دیتے یار ہماری. ابھی دیکھو میں نماز پڑھ رہا تھا، کسی کا ادھر بج رہا تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، دونوں حضور کے نواسے، آنکھ کی ٹھنڈک، ہمارے سر کے تاج امام حسن اور حسین صحت مند ہو گئے۔ تو نظر پوری کرنے کے لیے روزہ رکھا، کس نے؟ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، اور ان کے گھر کی جو تھی وہ بھی۔ حضور اکرم خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس تو کچھ تھا نہیں، تو پڑوس میں کسی یہودی کی چکی پیسی انہوں نے آٹا۔ کتنے کیسے لوگ ہیں سنو، آپ سب لوگ ہاؤس میٹ رکھتے ہو، اور ہاؤس میٹ رکھ کے مجھ پر تاؤ کہتے ہو میرے گھر میں ایک ہاؤس میٹ ہے۔ نبی کی بیٹی جنت کی سردار اب پڑوسی کا آٹا پیس رہی ہے مزدوری کے لیے۔ مزدوری میں اتنا آٹا ملا کہ ایک روٹی جو کی تیار ہو جائے۔ دن بھر روزہ ہے، شام کا وقت ہوا، اس آٹے سے روٹی پکی۔ کھانے والے کتنے ہیں؟ حضرت فاطمہ، حضرت علی، وہ کام کرنے والی گھر کی، اور دونوں چھوٹے چھوٹے بچے۔ عین افطار کے وقت ایک شخص نے دستک دی، اے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسکین ہیں، بھوکے ہیں، کچھ کھلاؤ۔ تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کی طرف دیکھا، ادب بھی وہی ہے۔ آج کل آپ کی میڈم تو آپ سے نہیں پوچھے گی نا کہ کیا کرے، تو حضرت علی کو دیکھا کہ روٹی ایک ہے، کیا کرے؟ تو حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ کیوں دیکھتی ہو، اٹھا کے دے دو۔ چنانچہ مسکین کو تو واسطہ کیا دیا اس نے کہ تم اہل بیت ہو، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ روٹی اٹھا کے دے دی، وہ مسکین لے کے چلا گیا۔ پانی سے افطار ہوا، اب روزہ 3 دن رکھنا ہے، ایک روزہ گزر گیا، اب دوسرے دن بھی دن بھر حضرت خاتون جنت نے چکی چلائی دوسرے کی، شام کو آٹا ملا، روٹی پکی، ایک افطار کے وقت بیٹھے تو ایک سائل آ گیا، اور اس نے کہا اے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یتیم ہیں، ہم بھوکے، ہمیں کچھ کھلاؤ۔ پھر حضرت خاتون جنت نے اپنے شوہر کو دیکھا، انہوں نے کہا کیا دیکھتی ہو، آل بیت رسول ہو، رسول کے گھر والوں کے پاس سے کوئی سائل نہیں جاتا۔ چنانچہ یہ روٹی پھر اٹھا کے یتیم کو دے دی، پانی سے افطار کیا، اور پھر تیسرے دن کی روزے کی نیت کر لی۔ 2 دن بھوکا گزر گیا۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے میری باتیں سن رہے ہو، آپ لوگ ہوتے تو کہتے مولوی صاحب یہ کہاں شریعت میں ہے؟ قرآن کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آپ ہی قرآن جانتے ہو، وہ قرآن نہیں جانتے تھے؟ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا وہ قرآن نہیں جانتے، چونکہ آپ لوگوں کے پاس ٹاکنگ بہت ہے، باتیں بہت ہیں، حیدرآبادی زبان میں باتاں بہت ہیں، باتاں بہت ہیں، کردار نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر شام کو افطار کے وقت، میں مختصر سنانا، بہت تفصیل کے ساتھ تفصیل کی کتابوں میں آیت سناتا ہوں۔ تو پھر ایک شخص آیا، کہا کہ ہم قید سے رہا ہو کر کے آئے ہیں، قیدی ہیں، کھانا نہیں ملا مجھے، اتنے دن ہو گئے، اے بیت رسول کچھ کھلاؤ۔ کتنے دن ہو گئے؟ آج تیسرا دن ہے۔ تو پھر حضرت خاتون جنت نے شوہر کو دیکھا، شوہر نے کہا کیا دیکھتی ہو، دے دو، پھر دے دیا۔ 3 دن افطار ہی کے وقت سائل آیا، اور تینوں دن، جی ایک بات یاد رکھو، فارسی کا مقولہ یہ قرآن اور حدیث نہیں ہے، لیکن 5 بالکل 100% صحیح ہے، نزدیکاں را بیش بود حیرانی، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اتنے ہی اس کو آزماتا ہے۔ آپ کھا کھا کے موٹے ہو گئے، بلڈ پریشر ہو گیا، پیٹ میں اتنی چربیاں جم گئی، بیلنس پیسے ہیں، پھر بھی ہماری ہرس نہیں مٹی،
اور حضور کا گھر جا کر کے دیکھ لینا، مدینہ جانا کبھی اگر آ گئے ہو خلیج میں تو طے کر لو کہ پہلی فرصت میں اپنے ملک واپس نہیں جائیں گے، بیت اللہ کا عمرہ کریں گے اور روزے پر حضور کو سلام کریں گے۔ یہ ہمارے انڈین پاکستانی لوگوں میں بھی بڑی کمی، جناب پر جناب بھیج رہے، 10 سال ہو گئے خلیج کے ملکوں میں اور اللہ کا گھر نہیں دیکھا، رسول اللہ کا در نہیں دیکھا، سلام نہیں کیا نبی پاک کو، اور ڈرافٹ جا رہا ہے، ٹی وی خریدا رہی ہے، موبائل خریدا رہے۔ کون کون موبائل؟ وہ نیا جو آج کل آیا ہے جی، 1200 درہم لگتا ہے عمرہ کرنے میں پیکیج میں، لیکن اس کے پاس آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے۔ اب محبت بہت ہے حضور سے، لیکن آپ کو اچھا بھائی 3 دن جب ہو گیا، اب قرآن سنو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میں نے 2 رکعتیں پڑھایا ہے۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ یہ سورہ دہر کی آیت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہمارے مقرب لوگ کون ہیں؟ اب پھر وہ تو بیت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تقاضا ہے، افطار کا وقت ہے، خود بھوک لگی ہے، بچہ بھی بھوکا ہے، لیکن کھانے کی شدید طلب ہے، لیکن مسکین، یتیم اور قیدی آ گیا تو اپنی بھوک پر ترجیح دے کے، دیکھو مجھے انگریزی نہیں آتی ورنہ ہم انگریزی میں اس کا ترجمہ کر دیتے، ترجیح یعنی اپنے بھوک کو دبا دیا اور سائل کو رسپیکٹ دیا اور اٹھا کے کھانا دے دیا۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلا دیتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے خود زیادہ طلب ہے اس پر بھی، کس کو؟ مسکین، مسکین، ویتیم، یتیم، واسیر، اسیر بولتے ہیں قیدی کو۔ اور سائل جب کہتا ہے جاتے ہوئے بھائی جزاک اللہ، تو کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ بھی سننا نہیں چاہتے کہ بھائی جزاک اللہ خیر، اللہ کے لیے کھلاتے۔ حدیث میں ہے، مسلم شریف میں روایت کہ 3 کام کرو اور کودتے پھاندتے جنت میں چلے جاؤ۔ سنا چکا ہوں یہ روایت پہلے بھی، لیکن آج چونکہ آ گئی ہے، کیا؟ اطعم الطعام، کھانا کھلانا، افش السلام، کوئی بھی ملے تو سلام کرو۔ آپ لوگ بولتے ہو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اور ہمارے آج کل دوست ساتھی لوگوں نے ایک نیا جملہ سیکھ لیا ہے، سنت کے خلاف خدا حافظ۔ یہ سنت کے خلاف ہے، سمجھا کرو بات کو، نبی کی مخالفت میں ہے یہ جملہ۔ کبھی نہ بولنا اللہ حافظ اور خدا حافظ، یہ کیا ہوتا ہے؟ نبی نے کہا ہے کسی کو اللہ حافظ، نبی نے کہا ہے السلام، ارے قرآن ہی دیکھ لینا بھائی، قرآن میں ہے کہ جب تم کسی سے ملو تو سلام کرو، تو تم کو پتہ نہیں کن لوگوں نے سکھا دیا اللہ حافظ، خدا حافظ، خدا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یار، اللہ حافظ، یہ سب سنت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ کیا کہو گے انشاءاللہ؟ السلام علیکم۔ اب اس پر تقریر کروں گا تو مستقل 1 دن 2 دن لگ جائے گا۔ چلو، تم مسکین کو کھلانا، ہاں تو کیا فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، افش السلام، دوسرے کوئی بھی ملے تو کیا کہو؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ 2 اور تیسرے والصلاۃ باللیل والناس نیام، جب رات میں سب سو جائیں تو تم اللہ کے سامنے کیا ہو جاؤ؟ گر جاؤ نا، نماز پڑھو، نماز، خلوت کی نماز پڑھو۔
ایک روایت میں ہے ولین الکلام، گفتگو میں نرمی اختیار کرو. میں کہوں بیٹا ذرا پانی پلا دے تو اچھی بات نہیں، اے لوگ پانی پلا لے، بات تو وہی ہوئی. جیسے ماموں سے کہیے ماموں جان السلام علیکم، اور کہیے او میرے باپ کا سالہ، تو ایک کھینچ کے مار دے گا کہ تو بیوقوف کہے گا، تجھے بات کرنے کا ڈھنگ صحیح کا نہیں ہے رے. حالانکہ بات بالکل ویری ویری فیکٹ، وہ باپ کا سالہ ہے، لیکن سالہ کوئی نہیں بولتا، کہتا ہے ماموں. تو ماموں بولو تو پیار کر لیتا ہے. بات دونوں برابر ہی جی. کہو امی تو پیار کریے، وہ میرے ماں ہے میرے ابو کی جورو، تو ایک کھینچ کے مار دے. حالانکہ بات تو صحیح ہے. تو صحیح بات بھی پیار کے انداز میں کہنا. چلو رہنے تو پھر انشاءاللہ ابھی درس ہوگا. ہم زندہ جب تک ہیں تو دیں گے ہی، 40-42 سال سے تو دے رہے. اللہ تعالیٰ قرآن ہی کے عقیدے پر خاتمہ کرے. عادت ڈالیے، عادت ڈالیے، عادت ڈالیے. چلیے سبحان اللہ.